بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط عدم المنافست، یہ منافسہ فلیتنافس المتنافسون، آپس میں مقابلہ کرنا۔ تجارت کی خوبی یہ ہے کہ تاجروں کا آپس میں مقابلہ ہو، آزاد طور پر وہ اپنا تجارتی کاروبار کر سکے، کوئی دوسرے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اسلام آزاد تجارت کا نظریہ پیش کرتا ہے، جس بنا پر غریب اور امیر، سرمایہ دار اور غیر سرمایہ دار میں تجارتی اعتبار سے اور اس کی آزادی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارے بنیادی اصولوں میں سے جو ہمارے اکابر نے مرتب کیے، وہ یہ ہے انسان دوستی، خدا پرستی، انسان دوستی اور معاشی مساوات۔ کیا چیزیں بھائی؟ خدا پرستی، انسان دوستی اور معاشی مساوات۔ یہ بہت اہم اصول ہے۔ خدا پرستی سے اشارہ ہے کہ مرضیات خداوندی کے سامنے ہم اپنی مرضیات کو نہیں چلائیں گے، اور جن چیزوں کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، اباحات کے قبیل سے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ زمانے کے عرب کا اعتبار ہوا کرتا ہے۔ اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو اس کی کوئی بھی صورت ہو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے لڑنا جھگڑنا، اس کے لیے اختلاف پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی جائے تو بھی یہی معاملہ ہے، اور اس طرح تجارت کے میدان میں، سماج سے، معاشرے اور عدالت کے حوالے سے، جہاں عرب کا کوئی مسئلہ، قومی کوئی مسئلہ حدیث سے نہیں ٹکراتا، قرآن سے نہیں ٹکراتا، یعنی نصوص سے نہیں ٹکراتا، تو وہ قابل قبول ہے۔ لہذا اس مسئلے میں کہ جب ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ خدا پرستی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضیات خداوندی ہماری ذاتی مرضیات کے اوپر مقدم رہیں گی، احکام خداوندی ہمارے ذاتی احکام اور معاملات کے اوپر مقدم رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے انسان دوستی۔ انسان بحیثیت انسان اشرف المخلوقات، قطع نظر کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن اس ناطے کہ وہ انسان ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بحیثیت انسان کو اللہ رب العزت نے انسان کو بحیثیت انسان عزت، شرافت، قدر اور فضیلت دی ہے دیگر مخلوقات کے اوپر۔ لہذا جب تک یہ انسان دوسرے انسانوں کی آزادی چھیننے کا مرتکب نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے قوانین کے ساتھ مبارزہ آرائی اور ان کا محارب اور ان کا مقابل نہ بنے، وہ قابل احترام ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جو کافر آپ کے معاند نہیں ہیں، آپ کے محارب نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جنگ و جدال کے اندر ملوث نہیں ہیں، آپ کی زندگی آپ کے لیے تنگ کرنے کے باعث نہیں بن رہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا کہ ان تبروا الیہم، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو، وتقسطوا الیہم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اس سے آپ کو شریعت نے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہی بنیادی وہ بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسان دوستی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کافر رہے اور وہ اسلامی نظام حکومت کو تسلیم کر لے، تو وہ بحیثیت ذمہ کے اسلامی ملک کے اندر رہ سکتا ہے، اور اس کو تمام حقوق حاصل رہیں گے جو ایک مسلمان کو اسلامی ریاست کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ بحیثیت انسان جس طرح قدر و احترام عام مسلمان کے کیا جاتا ہے، اسی طرح قدر و احترام اس کا بھی کیا جائے گا۔
لیکن جب وہ محارب بنتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اپنے محارب ہو جانے کی وجہ سے وہ مجرم ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو پھر کسی مسلمان اور کسی کافر کے درمیان بھی فرق نہیں رہتا۔ مسلمان بھی اگر اسلامی ریاست کا باغی بن جائے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر اسلامی ریاست کا محارب بنتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل چیز نظام ہے اور اس نظام کو قبول کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نظام کو قبول کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور نظام قبول نہیں کرتا تو وہ باغی قرار پاتا ہے، چاہے وہ پھر مسلمان ہو چاہے وہ کہاں ہو، کافر ہو۔ ٹھیک ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہے کہ اسلام کو تمام دیگر مذاہب اور تمام ادیان اور نظاموں کے اوپر غالب کر دے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے یہ پیغمبرانہ زندگی اور ان کے زمانے میں شمار ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ آپ کو عالمگیر بالادستی دی جائے گی اور آپ کی دین کو غلبہ دیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اتنا پھیلاؤ تو نہیں آیا، اتنا عمومی غلبہ تو حاصل نہیں ہوا، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں وہ اپنے کمال تک پہنچا۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کا عالمگیر غلبہ حاصل کرنا ایسا ہے جیسے کہ اسلام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے میں یہ غلبہ حاصل کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنن کو قبول کرنے کی اجازت بلکہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ بہرحال انسان دوستی کی یہ جو موضوع ہے اس پر جتنی بھی بحث کی جائے تو اس دور کے اندر اس کی بھی ضرورت ہے، کھل کر بیان کرنا چاہیے۔ انسان کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، جو احترام دیا ہے، جو قدر دی ہے، جو منزلت جو فضیلت اسلام نے انسان کی بیان کی ہے، اس کا تصور کوئی دوسرا دین نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نظام نہیں کر سکتا۔ آج اقوام متحدہ کو عالمی سطح پر ایک مقام حاصل ہے اور ان کو عدل اور انصاف کا علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس اقوام متحدہ نے بھی 5 ملکوں کو اپنے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا حق دے دیے۔ تو یہی ویٹو کرنے کا حق ایسا ہے جیسے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے اور باقی سارے لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکائی جائے، جب وہ چاہے سب کے اوپر پھیر دے، ان کا قتل عام کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بالادست ہے، روس شکست کھانے کے باوجود بھی آج بدماشیاں کر رہا ہے، فرانس کا یہ حالت ہے، اور چین جو اب دنیا کے اندر ایک ابھرتی ہوئی معیشت بن رہی ہے اور اس کے جو اتنا ابھی پاور بنتا چلا جا رہا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے دیگر ممالک اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بھی ویٹو کا حق حاصل، وہ اقوام متحدہ کی کیسے فیصلے کو رد کر سکتا ہے، ختم کرا سکتا ہے۔ یہی ہے وہ بنیادی باتیں، لیکن یہ حق کسی دوسرے مسلمان ملک کو حاصل نہیں، مسلمان ملک کو بھی اور کسی دوسرے کافر ملک کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ 5 ممالک ہیں جن کے پاس یہ ویٹو کا حق حاصل ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انصاف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کرے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، اگر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن جب فیصلہ کرنا چاہیں گے تو پھر انصاف کے خلاف نہیں کر سکیں گے، عدل کے خلاف نہیں کر سکیں۔ اور قرآن پاک نے واضح طور پر بتلا دیا کہ کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی آپ کو بے انصافی کے اوپر آمادہ نہ کرنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی عداوت اور دشمنی میں اس حد تک پہنچ جاؤ کہ پھر تم عدل اور انصاف کا جامع اور اس کا وہ جو ہے نا وہ عدل اور انصاف کو آپ ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن پاک میں ہے نا، کسی شخص کی دشمنی آپ کو اس بات پر اس حد تک نہ لے کر جائے کہ تم پھر کیا کرو، عدل و انصاف کو چھوڑ دو۔
اس کی اجازت نہیں۔ اور ایک جگہ میں فرمایا کہ لا یستخفنک الذین لا یوقنون، کسی کی مذاق، کسی کی تمسخر اور کسی کی آواگوئی، کسی کی بری باتیں کرنا آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ بھی ہلکا پڑ جائے اور بدمزاج بن جائے، اور آپ بھی کیا ہے چھوٹے قسم کے لوگوں کی طرح تانہ زنی پر آ جائے، اور اسی طرح جو ہے الزام تراشی، تہمت تراشی، جو نچلی صفات ہے کہیں ان کے اندر آپ مبتلا نہ ہو جائے، صرف اس بنا پر کہ سامنے والے آدمی آپ کیا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بری بلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تانہ بازیاں کرتے ہیں، تہمت تراشیاں کرتے ہیں۔ لہذا لا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ لوگ اپنے اس عمل کی وجہ سے آپ کو بھی اونچی صفات سے نیچی صفات کی طرف کہیں نہ لے کر آئے۔ یہ اسلام کا وہ اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ جو آج تک دوسرے کسی دین نظام کے بارے کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اوپر بہت سارے مختلف قسم کے اعتراضات اٹھا دیے گئے۔ اسلام نے جوابات تو دیے لیکن جواب میں کبھی برا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پیغمبر کو جادوگر کہا گیا، پیغمبر نے اپنے مد مقابل کو جادوگر نہیں کہا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ پیغمبر علیہ السلام کے لیے استعمال کیے گئے، مجنون کہا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مد مقابل کسی فرد کو اس طرح مخاطب کر کے ان جیسے الفاظ سے اور عقابات سے نہیں نوازا، اور نہ اکابر نے ایسا کام کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے جو مسلک دیوبند ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پر فخر ہے، اکابر بہت گزرے اور مد مقابل بہت سارے لوگ آئے اور بہت گندی گندی قسم کی گالیاں دی، لیکن ہمارے اکابر نے کسی کی گالیوں کے جواب گالی کی صورت میں نہیں دیا۔ ایک کتاب ہے جو برٹش میں ایک عالم دین ہے برطانیہ میں، انہوں نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے پڑھتا جا شرماتا جا، پڑھتا جا شرماتا جا، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، چھوٹی سی ہے۔ اس میں ان علماء کی یا بگوئی، بد زبانیاں، گالیاں ذکر کی ہے جنہوں نے علماء دیوبند کی مخالفت کی ہے اور علماء دیوبند کے خلاف محاذ آرائی کی ہے۔ اس میں قادیانی سے لے کر احمد رضا خان بریلوی تک تمام لوگوں کے اقوال ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنی بری بری زبان اور برے برے الفاظ وہ تانوی صاحب کے لیے استعمال کرتے ہیں، حسین احمد مدنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کابر علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی تانوی صاحب نے ان کو گالیاں نہیں دی، زبان سے نہیں دی، کتابوں کے اندر کہاں لکھی؟ انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھی، اور ایسے لکھی کہ انسان پڑھ بھی نہیں سکتا، حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اعتدال، یہ ہے یہی بات قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر کہ لا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہ تمہیں یہ لوگ کہیں جو چھوٹے لوگوں کی صفات پر اتار نہ لے کر آئے ہیں، ان کی وجہ سے آپ جو ہے راہ اعتدال کو چھوڑے نہیں۔ بہرحال انسان دوستی تو یہ ہمارے دو اصول۔ تیسرا اصول ہمارا ہے معاشی مساوات، یہ بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سیکولرزم ہے، اس کی ایک صورت جو ہے اشتراکیت کی ہے جس کو سوشلزم کہا جاتا ہے، اور ایک صورت جو ہے وہ سرمایہ داری کی ہے اور اس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاشی مساوات، معاشی مساوات، اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلامی معاشی مساوات۔ اب اس میں جو سوشلزم ہے اس کی تو بنیادی اسی کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی غریب اور مالدار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری کے ساری چیزیں، املاک، زمین، تمام فیکٹریاں، تمام کارخانے، تمام چیزیں یہ اللہ کی نائب بن کر گورنمنٹ اس کی مالک ہے، اور باقی جتنے بھی رعایا ہے یہ اس گورنمنٹ کے ماتحت ملازم کی طرح ہے۔ لہذا کوئی شخص اپنے لیے جائیداد نہیں رکھ سکتا، فیکٹری نہیں بنا سکتا، اور اس طرح ایک دوسرے کے اوپر بالاتری والا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لہذا امیر و غریب کا تصور ان کے یہاں نہیں، تو سب برابر۔ کیا ہے؟ سب برابر، ٹھیک ہے۔ اور اس کو وہ
معاشی مساوات سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہی نظریہ ہم بھی پیش کرتے ہیں معاشی مساوات کا۔ ہمارے یہاں معاشی مساوات کا یہ مطلب ہے کہ معاشی مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے جو سوشلزم لیتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص ذاتی طور پر جائیداد نہ رکھ کے غریب امیر کا کوئی وہ نہ ہو، سارے لوگ گورنمنٹ کے ملازم ہو اور گورنمنٹ اللہ کی طرف سے نائب و خلیفہ بن کر زمین کے اندر تصرف کرے۔ کسی کو کسی جگہ پر ملازم رکھا، کسی کو کسی جگہ پر رکھا، کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا۔ اب عوام و قول خود اپنے لیے کس راستے کا انتخاب نہ کرے، بلکہ گورنمنٹ اللہ کی نائب بن کر، خلیفہ بن کر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو انجینئر بن جانا چاہیے، اس کو ڈاکٹر بن جانا چاہیے، ہمیں جو ہے نا اتنے وہ یہ لوگ چاہیے، اتنے وہ لوگ چاہیے، اتنے وہ لوگ چاہیے۔ سارے گورنمنٹ اپنے خرچے پر بنائے اور پھر وہ گورنمنٹ کے ملازم بن کر قوم کی خدمت کرے۔ کوئی کارخانہ نہ لگائے، کوئی جائیداد نہ بنائے، کوئی بڑے بڑے گھر اپنی ذاتی بنیادوں پر نہ بنائے۔ اب سمجھ گئے یہ سوشلزم کا نظریہ۔ آج اگرچہ اس پر عمل تو نہیں ہو رہا، روس میں یہ نظام 73 سالوں تک چلتا رہا، لیکن اس پر کوئی عمل، اس قسم کا نظریہ قابل عمل بالکل اسی صورت میں سامنے نہیں آیا۔ چین میں آج تک یہ سامنے نہیں آیا، اور اس طرح اور بھی دیگر ممالک کے چھوٹے چھوٹے ممالک کے اندر یہ فلسفہ کو آزمایا گیا، لیکن پوری طرح اس پر عمل نہیں ہوا۔ شریعت مطہرہ میں اس معاشی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مالدار ہو یا غریب ہو، وہ کوئی تجارت کرے اس کے راستے نہ روکے جائے۔ جس طرح ایک مالدار کسی مارکیٹ کے اندر اپنے لیے آزادانہ طور پر کوئی دکان کھول سکتا ہے، اس طرح اگر کوئی غریب آدمی اسی مارکیٹ کے اندر آزادانہ طور پر کوئی دکان کھولنا چاہے تو کھولے، کوئی دوسرا اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی شخص اپنا سامان 50 روپے کے بیچے، 10 کا بیچے، 5 کا بیچے، کوئی دوسرا اس کے اوپر قدغن نہ لگائے کہ بھئی تم 5 کا کیوں بیچتے ہو، تم 10 کا کیوں بیچتے ہو۔ کوئی اس کے سامنے مزاحم نہیں بن جانا چاہیے۔ ہر شخص کو کھلی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنی اشیاء کے اندر جس طرح چاہے تصرف کرے۔ اب سرمایہ دار نظام نے کیا کیا؟ سرمایہ دار نظام نے جیسا کہ یہ بتلا دیا کہ صورت یہ بتلاتے ہیں، مارکیٹوں کے اوپر انہوں نے قبضے کیے۔ اب بھی آپ دیکھیں گے نا، جہاں بڑا پلازا بنتا ہو، تجارتی پلازا، تو یہ بڑے بڑے تاجر جا کر اس پلازے کے مالک کے ساتھ بات کر کے اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی دکانیں ہوتی ہے وہ پہلے سے بلا کسی ضرورت کے بک کرا دیتے ہیں۔ بھائی آپ پلازے کے اندر کتنے دکانیں بنائیں گے؟ بھائی میں تو بناؤں گا 500 دکانیں، بھائی سب کے سب مجھے کرائے پر دے دیں۔ ابھی سے یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ جتنے بھی دکاندار بعد میں کرائے پر یہ دکانیں وصول کرے، تو ایک تو اس سرمایہ دار سے وصول کرے، اور ایک دوسرے کہ یہ سرمایہ دار چھوٹے چھوٹے تاجروں کے لیے راستے بند کرتا ہے، کیونکہ یہ مہنگا کرایہ رکھتا ہے، ایڈوانس زیادہ مانگتا ہے، پھر ایک خاص قسم کی چیزوں کو لازم کر دیتا ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر وہ خاص قسم کی چیزیں چلیں گی، دوسری چیزیں نہیں چلیں گی۔ تو دوسرے اور چھوٹے تاجروں کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور چونکہ سرمایہ دار نظام کا اصول یہ ہے کہ جیسے چاہو پیسہ کماؤ، جیسے چاہو پیسہ کماؤ، ظلم کے راستے سے حاصل کرو، برائیوں، جویں، سٹے، سود، کسی بھی طریقے سے، اصل مقصد پیسہ کا حصول ہے۔ وہ جس طرح ممکن ہو آپ کما سکتے ہیں، جس طرح ممکن ہو آپ کما سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ داران نظام کا بنیادی اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ داران نظام کے اندر حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں، حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں، اب کوئی پابندی، یہاں تک کہ گورنمنٹ، حکومت کی طرف سے بھی تاجر کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کوئی پابندی۔ یہ سرمایہ دار نظام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ گو اس کے اوپر بھی پوری طرح عمل تو نہیں ہوا، آج بھی مختلف جو سرمایہ دار نظام کے حامل گورنمنٹ اور حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی تاجروں کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی ہے،
پوری طرح سرمایہ دار نظام کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا۔ بہرحال یہ جو ایک صورت ہے شرط عدم المنافسہ، وہ صورت یہ آزاد مقابلہ نہ کرنے کی شرط، آزاد مقابلہ نہ کرنے کی شرط، یہ سرمایہ دار نظام کا ایک حصہ ہے۔ وہ کیسے اس کی تشریح کرتے ہیں؟ وقد راجت في بعض القوانين الوضعية شروط تعسفية لا عهد بها في الشرع، قوانین وضعیہ کے اندر کچھ شرطیں جو سختی پر مشتمل ہے، تعصب کے اوپر مشتمل ہے، وہ رائج ہے۔ لا عہد بها فی الشرع، شریعت میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثل شرط عدم المنافسہ، مثال کے طور پر ایک شرط ہے عدم منافست کی، ایک شرط کیا ہے؟ عدم منافست، ریسٹرینٹ ان کمپٹیشن، یعنی مقابلہ کے اوپر پابندی۔ ریسٹرینٹ کہتے ہیں پابندی کو، ممانعات کو، کمپٹیشن کہتے ہیں مقابلے کو، مقابلہ کے اوپر پابندی، ممانعات، مقابلہ کی ممانعات۔ وذلك ان من اشترى محلا تجاريا من آخر، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کوئی تجارتی مرکز یا مارکیٹ خریدتا ہے، فإنه يشترط على البائع الا يفتح محلا تجاريا مثله لمدة معلومة في دائرة محددة، وہ بائع کے اوپر یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ اس جیسا کوئی دوسرا تجارتی مرکز نہیں بنائے گا، لمدت معلومت فی دائرۃ محددہ، معلوم مدت کے اندر اور محدود دائرے کے اندر۔ خصوصاً یہ جو فرینچائز ہوتے ہیں نا، اس میں یہ شرطیں لگی تھی۔ اس طرح جو ہے نا، یہ جو کیا ہیں بڑی جو مارکیٹیں ابھی کھلنے لگی ہے، کیا ہے؟ امتیاز، ٹھیک ہے، اس قسم کی مارکیٹیں جب بنتی ہے تو اب مثال کے طور پر بفر زون کے اندر اگر کوئی شخص امتیاز مارکیٹ کے نام سے مارکیٹ کھولتا ہے یا کوئی فرینچائز کھولتا ہے، تو پھر یہ معاہدہ کرتا ہے کہ بھئی اس بفر زون کے اندر کوئی دوسرا آدمی فرینچائز نہیں کھولے گا، کمپنی کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے، یا امتیاز مارکیٹ والے کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ بفر زون کے اندر ایک ہی امتیاز مارکیٹ ہوگا، کوئی دوسرا۔ یہ بطور مثال کے میں کہہ رہا ہوں، بطور مثال کے کہہ رہا ہوں بھائی، اب وہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب مثال کے طور پر محمود ایک بڑا تاجر ہے، اس کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز، میں اس سے یہ مرکز خریدنا چاہتا ہوں، یہ پورا مرکز خریدنا چاہتا ہوں، یا یہ بہت بڑا تاجر ہے، اس کے ایک بہت مشہور چلتی ہوئی دکان ہے، وہ چلتی ہوئی مشہور دکان میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ یہ خوف بھی ہے کہ بھئی دکان جیسے میں خریدوں نا اس سے، تو یہ تو مالدار آدمی ہے، میرے قریب میں یہ دوسری دکان کرائے پر لے گا یا ملکیت کے طور پر لے گا، اور یہی دکان، یہی چیزیں جو میں بیچ رہا ہوں یا اس سے میں نے ابھی خرید کے دکان شروع کی ہے، یہی چیزیں یہ اپنی دکان کے اندر رکھے گا، یہ تو پہلے سے مشہور ہے، تو میری دکانداری کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے مشتری؟ بائع کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ دکان میں آپ سے خریدوں گا، یہ تجارتی مرکز میں آپ سے خریدوں گا، شرط یہ کہ اس محدود علاقے کے اندر آپ دکان نہیں کھولیں گے، 5 سالوں تک کوئی دکان آپ نہیں کھولیں گے، یا 10 سالوں تک آپ کوئی دکان نہیں کھولیں گے، سمجھ گئے؟ یا اس طرح مرکز آپ نہیں بنائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شرط عدم المنافسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شرط عدم المنافسہ، اور یہ آج کل عام ہے۔ وَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الشَّرْطِ لَا نَرَى جَوَازًا، حضرت کہتے ہیں کہ اس جیسے شرط کے ہم کوئی جواز نہیں دیکھتے، لِأَنَّهُ حَجْرٌ عَلَى الْبَائِعِ وَتَقْيِيدٌ لِحُرِّيَّتِهِ فِي التِّجَارَةِ، اس لیے کہ یہ بائع کے اوپر پابندی ہے اور اس کی آزادی، تجارت کے اندر جو اس کو آزادی حاصل ہے، اس آزادی کو مقید کرنا ہے، اس آزادی کو کیا کرنا ہے؟ مقید کرنا ہے۔ اور ہم نے بتلایا کہ معاشی مساوات کا نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی تاجر کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِ أَن يَمْنَعَهُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مِنْ تِجَارَةٍ مُبَاحَةٍ شَرْعًا، مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بائع کو روک دے، من أي نوع من التجارة المباحة، مباح تجارت میں سے کوئی بھی نوع، کوئی بھی قسم وہ اختیار کرتا ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، شرعی طور پر کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ ثم ان مثل هذا الشرط يعوق
دون منافست حرت فی السوق، کبھی کبھی یہ جو شرط جو ہے نا بغیر کسی مقابلے کے، آزاد مقابلے کے، بازار کے اندر بہت تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَتَبَيَّنُ مِنْ عِدَّةِ أَحْكَامٍ فِي الشَّرِيعَةِ فی باب التجارات، پھر اس سے بہت سارے شرعی احکام تجارت کے باب میں اس سے واضح ہو جاتے ہیں۔ انہا تشجع المنافسہ التجاریہ، شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت تو یہ کرتی ہے کہ تجارتی مقابلہ پر لوگوں کو ابھارتی ہے، تجارتی مقابلہ پر لوگوں کو ابھارتی ہے کہ تاجروں کے درمیان آزاد مقابلہ ہوتا رہے۔ جب تاجروں کے درمیان آزاد مقابلہ ہوگا تو مہنگائی نہیں ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی نا۔ بھائی دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو دکاندار ہے، تاجر، آپ نے دیکھا ہوگا تاجر یونین، ہاں سنے ہیں نا بھائی، یونین بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں؟ یہ تاجروں کی جو یونین ہے نا، یہ بڑے خطرناک انجمنیں بنی ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹر کی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، آٹا کی جو ملز ہے ان کی انجمن بنی ہوئی ہے، اور اس طرح کیا ہے پتی کے جو تاجر ہے ان کے انجمنیں بنی ہوئی ہیں، چینی کے ملوں والوں کے بھی الگ الگ انجمنیں بنی ہوئی ہیں، سیمنٹ والوں کی انجمنیں بنی ہوئی، ہر قسم کی چیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے انجمنیں بنائی۔ کیا بنائی؟ انجمنیں بنائی۔ اب وہ انجمن کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ قیمت طے کر دیتی، یہ چینی کو 105 روپے کلو بیچیں گے، پورے انجمن اکٹھی ہو کر فیصلہ کرتی، کوئی مل والے 105 روپے سے کم چینی نہیں دے گا، اگر کسی نے دے دی تو انجمن اس کے اوپر انتہائی بھاری جرمانہ لگاتا ہے، اور یا اس کے لیے پھر تجارت کے اور کاروبار کے راستے مسدود کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک آدمی جس کی اپنی قید ہے وہ خود گناہ پیدا کرتا ہے، خود جو ہے اس کے اپنے بھائی ہے، دوست ہے، خاندان کے اتنے افراد ہے کہ وہ سارے قید کو خود سنبھالتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا اس کے لیے چینی بنانے پر اتنا خرچہ نہیں آتا، وہ اگر آزادانہ طور پر 90 روپے کا 80 روپے کا بیچنا چاہے تو بھی بیچ سکتا ہے اور اس کو منافع بھی ملتا ہے، لیکن وہ اس انجمن کی وجہ سے 105 روپے سے کم پر نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ وہ انجمن اس کے اوپر پھر کیا کرتا ہے؟ جرمانہ لگاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ بنیادی باتیں جو ہماری اس تجارت کے اندر آج اس کا حصہ بن گئی اور یہ مشکلات کا باعث بنی۔ لہذا آزاد تجارت کا یہ نظریہ عام ہونا چاہیے کہ یہ ساری تجارتی یونین جو بنے ہوئے ہیں ان سب کو توڑ دیا جائے، ان سب کو توڑ دیا جائے، کسی مل والے کا دوسرے مل والے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اپنی مرضی پر ہر مل والا مال تیار کرے اور اپنی مرضی پر اسے قیمت طے کرے، وہ آسانی سے بیچے، مہنگا بیچے یا آسان سستا بیچے، اس کی اپنی مرضی۔ اور یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے بھائی، کہ شریعت نے منع کر دے لا یبیع الحاضر للبادی، دیہاتی کا سامان کوئی شہری نہ بیچے۔ کیوں؟ ایک تو شہری تجربہ کار ہے، دوسرے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سارے کام یہی ہو رہا ہے، لہٰذا یہ سامان اگر 10 دن بعد بکے، 10 روپے کے منافع کے ساتھ بکے تو بک جائے۔ لیکن جو باہر کا آدمی ہے وہ تو آیا ہوا ہے، جلدی سے جلدی اپنا سامان نکال کر جانا چاہے گا، لہذا نقصان تو وہ نہیں کرے گا لیکن بہت زیادہ نفع بھی نہیں کمائے گا، وہ اتنا کمائے گا کہ جب جس سے اس کی ضرورت ہو جائے، جو اس کے لیے مناسب منافع ہے، تاکہ جلد از جلد وہ واپس جا سکے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو چونکہ یہ چیزیں کہ دیہاتیوں کی چیزیں شہری اٹھا کر لائے اور یہاں پر فروخت کر دے، مہنگائی کا باعث بنتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاں، اگر اسلامی نظام معیشت کو نافذ کر دیا جائے تو ان چیزوں کی قیمتیں آدھی تک بھی کم کی جا سکتی ہے، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی تاوان کے، بغیر کسی جبر و ظلم کے۔ لیکن چونکہ یہ نافذ ہونے دیتے نہیں، سرمایہ دار نافذ ہونے نہیں دیتے، یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ وہاں جاتے ہیں، اب اس وقت طریقہ کار کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ امیر اکبر انتخابات کے لیے کڑا ہے اور مشہور پارٹی سے کڑا ہے، امید ہے کہ یہ جیت سکے،
اب پہلے سے ان کے پاس اتنے اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار آتے ہیں، بڑے بڑے ٹھیکیدار آتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو کمپین ہے نا انتخابات کا، سارا کمپین ہم چلائیں گے، جتنا بھی خرچہ ہوگا ہم کریں گے، اگر آپ کو پیسے کسی کو دینے پڑے، ووٹ خریدنے پڑے تو ہم دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ وزیر بن جائے، سرکاری عہدہ آپ کے پاس آ جائے، تو پھر آپ نے فلاں فلاں روڈ کے ٹیکے ہمیں دینے، فلاں فلاں ٹیکے ہمیں دینے۔ اب امیر اکبر نے پہلے سے ان کے ساتھ یہ طے کر دیا۔ اب طے کر لینے کے بعد یہ جیتتا ہے تو روڈوں کے جتنے بھی ٹینڈر آتے ہیں وہ امیر اکبر کے نام جاری، اس کے جو دوست ہیں ان کے نام پر جاری، تو بہت سارے وہ بھی کما رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کما رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے کمانے کا، ان وزیروں اور شزیروں کے کمانے کا طریقہ یہی ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال تو یہ بتاتے ہیں انہا تشجع المنافسۃ التجاریہ، شریعت آزاد تجارت اور مقابلہ، تجارتی مقابلہ پر ابھارتی ہے۔ فإنها تضمن قیمت العادلہ للمستہلکین، یہ قیمت عادلہ کا ضامن بنتی ہے للمستہلکین، مشتریوں کے لیے، ٹھیک ہے، دون ان یتحکم فیہا واحد، بغیر اس کے کہ کوئی شخص اس کے اندر تحکم سے کام لے، ظلم و جبر سے کام لے۔ او قلت، یہ کیا ہے؟ او قلت قلیلۃ من التجار الاسریہ، یا بہت ہی کم اگر سرمایہ دار تاجروں کی طرف سے کوئی تحکمانہ فیصلہ ہو بھی جائے تو بہت ہی کم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ بہت ہی کم ہوگا۔ وَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الشَّرْطُ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْمَقْصُودِ، اور اس قسم کی شرطیں لگانا عدم المنافست کی، یہ اس مقصود کی خلاف ورزی ہے، اس مقصود کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے۔ نعم ان اشترى المحل التجاری مع اسمه الذي له سمعہ، ہاں اگر کوئی تجارتی مارکیٹ اسی کے نام سے خریدا گیا جس نام کے ساتھ اس کی شہرت ہے، وزید ثمن من اجلی، اور اس کی وجہ سے قیمت کے اندر زیادتی کر دی گئی، فیجوز ان یشترط علی البائع الا یستخدم هذا الاسم التجاری، تو پھر یہ جائز ہے کہ بائع کے اوپر یہ شرط لگائی جائے کہ اس تجارتی نام کا وہ استعمال نہیں کرے گا۔ وتندبق علیہ احکام والشروط التي ذکرناها فی مسئلۃ بیع الاسم التجاری واللہ اعلم، اور اس کے اوپر وہ احکام اور شرطیں منطبق ہوں گی جن کا ہم نے ذکر کیا فی مسئلۃ بیع الاسم التجاری، اسم تجاری اس کو فروخت کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کی بات پہلے گزر چکی ہے۔ ٹریڈ مارکٹ جسے کہتے ہیں نا بھائی، تو اس کو فروخت کرنا جائز ہے کہ نہیں، یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس بنا پر پھر اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا، سمجھئے؟ شرط عدم نقل الملکیہ، عدم ملکیت کی عدم نقل کی شرط لگانا، یہ شرط لگانا کہ یہ چیز میں آپ کے اوپر بیچتا ہوں لیکن ملکیت آپ کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ آج کل یہ بھی بہت بڑا عام ہے، مشہور ہے، یہ بینک والے آپ کے لیے گاڑیاں خریدتے ہیں، سامان چیزیں خریدتے ہیں، لیکن جب تک آپ سے آخری قسط وصول نہ کرے تب تک وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آتی۔ اب اسلامی بینکوں نے اس کا نیا نام رکھا ہے، بڑا بحافظ، کیا ہے بھائی؟ اجارہ، چیز آپ پر بیچی اور پھر کرائے پر بھی دے دی، بیچی بھی اور کرائے پر بھی دے دی، لیکن جس وقت آپ عقد کرتے ہیں اس وقت وہ بیچنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کرائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور گویا کہ گاڑی ان کی ہوتی ہے، چلا آپ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو سالانہ یا ماہانہ کرایہ آپ دیتے ہیں، اگر آپ بے کا لفظ استعمال کرتے تو وہ قسط کہلاتا، کیا کہلاتا؟ قسط کہلاتا، قرض کا۔ اب کیا کہلا رہے؟ کرایہ کہلا رہے۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کرایہ اپنے حد تک پہنچے گا، اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ قیمت آپ سے وصول کر لے گا کرائے کی نام سے، تو پھر آپ سے خود بخود کہے گا گاڑی آپ کی۔ اتنے بڑے لوگ دنیا میں کبھی دیکھے؟ ہاں، بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ شرط عدم نقل الملکیہ، ملکیت کے نقل کے عدم کی شرط لگانا، یعنی ملکیت کے منتقل نہ ہونے کی شرط لگانا۔ وقد وجیز فی بعض القوانین الوضعیہ، بعض قوانین وضعیہ کے اندر اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے ان یشترط البائع عدم نقل الملکیت، کہ بائع شرط لگائے کہ ملکیت منتقل نہ ہوگی الی المشتری، مشتری کی طرف،
الی ان یسدد کل الثمن، یہاں تک کہ وہ پورے ثمن ادا کرے۔ آج کل یہی معاملہ ہے، آپ سودی بینکوں سے بھی کوئی گاڑی خریدے، پلاٹ خریدے، کوئی بھی چیز خریدے، وہ آپ کو اس وقت تک کاغذات نہیں دیں گے جب تک آپ پورا قرض اور قسطیں مکمل نہ کریں۔ وعدہ شرط لہو معنیان، حضرت کہتے ہیں یہ جو شرط لگاتے ہیں اس کے دو مطالب ہیں۔ الاول، پہلا مطلب اس کا یہ ہے اللہ تنقل ملکیت حقیقیہ الی المشتری، کہ ملکیت حقیقیہ مشتری کی طرف منتقل ہی نہ ہو جائے، یعنی یہ کسی بھی صورت میں مشتری کی ملکیت نہ ہو، کسی بھی صورت میں مشتری کی ملکیت نہ ہو۔ بحیث لا یزال البائع مالکا للمبیع، اس طور پر کہ بائع اسی مبیع کا مالک رہے۔ فهذا الشرط ان كان في اتفاقية البيع، يعني agreement to sell التي حققنا فيها انها مواعدة للبيع في المستقبل وليس بيعا، اگر یہ شرط اتفاقیت البیع کے اندر ہو، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بتلا دیا کہ یہ مواعدہ کی قبیل سے ہے، بیع کے قبیل سے نہیں ہے۔ فإن حاصل هذا الشرط ان الوعد بإنجاز البيع مشروط بذلك الشرط، تو اس صورت میں اس شرط کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ وعدہ جو انجاز بیع سے متعلق ہے، مشروط بذلك الشرط، یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں آپ پر یہ چیز بیچوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ آپ تمام کے تمام ثمن ادا کریں گے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ فإن حاصل هذا الشرط ان الوعد بإنجاز البيع مشروط بذلك الشرط وهذا لا بأس به، اس صورت میں چونکہ یہ بیع نہیں ہے، صرف وعدہ ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل والی صورت، اتفاقیت البیع کی بات کر رہا ہوں جو پہلے گزر چکا ہے، اس صورت میں چونکہ وہ محض وعدہ ہے اس لیے جائز ہے۔ لأن البيع لم يتم بعد، اس لیے کہ بیع اب تک تام نہیں ہوئی۔ وبما ان القوانین الوضعیہ، اور اس بنا پر یہ قوانین وضعیہ جو ہے لا تعترف بالبيع الا بانتقال الملک، کہ بیع کا اعتراف اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ملک منتقل نہ ہو جائے۔ فینبغی ان تحمل اجازت الشرط بهذا المعنى، بس مناسب یہ ہے کہ شرط کی اجازت کو اسی کے اوپر محمول کیا جائے، یعنی یہ سمجھا جائے کہ یہاں عقد نہیں ہوا، بس صرف وعدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ عقد بیع نہیں ہوا بلکہ صرف اتفاقیت البیع یعنی وعدہ ہو گیا ہے۔ اما اذا جاوزت مرحلۃ الوعد، ہاں جب یہ بات وعدے کے مرحلے سے آگے بڑھتی ہے، وانجز البیع، اور بیع منجز ہو کر پوری ہو تو طور پر نافذ ہو جاتی ہے، پھر ثم اشترط ان الملک لا ينتقل للمشتری الا بتوافر شروط، پھر یہ شرط لگانا کہ ملک مشتری کی طرف منتقل نہ ہوگی مگر یہ کہ تمام شرائط پوری ہو جائیں، فإنه شرط مناقض لعقد البيع، تو اب یہ جو شرط ہے یہ عقد بیع کے مناقض ہے، عقد بیع کی کیا ہے؟ مناقض ہے۔ یفسد به البيع بالاجماع، بالاجماع اس سے بیع فاصل ہو جائے گی، لأنه لا معنى للبيع الا نقل ملک المبيع الى المشتری، اس لیے کہ بیع کا مطلب یہی ہے کہ مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جائے، اور اب یہاں آپ نے شرط لگائی کہ مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوگی، تو گویا کہ بالکل تضاد ہے، دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے اور ایک دوسرے کے بالکل مناقض ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ يَتِمُّ فَوْرَ تَمَامِ الْإِجَابِ وَالْقُبُولِ، یہ جو مشتری کی طرف ملکیت کا انتقال ہے یہ پورا ہو جاتا ہے ایجاب و قبول کے تمام ہوتے ہی، خود بخود مشتری کی طرف ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ واشتراط عدم نقل الملک معناه ان يعقد البيع بشرط عدم البيع، تو اب یہ شرط لگانا کہ ملکیت منتقل نہ ہوگی مشتری کی طرف، تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے ان يعقد البيع بشرط عدم البيع، کہ بیع عدم بیع کی شرط کے ساتھ کی جائے، بیع ہوگی لیکن ایسا ہی گویا کہ بیع نہیں ہوئی، شرط یہ رکھی کہ بیع نہیں ہوگی، تو گویا کہ ایجاب و قبول تو بیع کے کر رہے ہیں لیکن ایسی شرط لگا رہے جو یہ بتاتی ہے کہ گویا کہ عقد ہوا ہی نہیں، بیع ہوئی ہی نہیں، تو ایجاب و قبول کے ذریعے سے گویا کہ وہ اس بات عقد کر رہے ہیں لیکن شرط کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ عقد کو نفی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے ابتداء عقد لیکن انتہاء یہ عقد نہیں ہے، عقد نہیں ہے۔ وہ تناقض ظاہر، کہتے ہیں یہ ظاہر تناقض ہے۔ وَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْمِلْكَ يَحْدُثُ بِتَسْدِيدِ
तमन तिलकाइयन। अब अगर ये कहा जाए कि यहाँ मिल्कियत समन के अदायगी के साथ साथ फौरन खुद ब खुद साबित हो जाएगी, वो बैउन मुअल्लकुन, तो फिर उस सूरत में हजरत कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि बाद में फिर आकद नहीं करेंगे, खुद ब खुद आकद ताम हो जाएगा, बे हो जाएगी जब किस्तें पूरी हो जाएंगी, जब किस्तें पूरी हो जाएंगी। तो कहते हैं इस सूरत में अगर इसको तस्लीम किया जाए वो बैउन मुअल्लकुन, तो ये बै मुअल्लक बनेगी। और पहले दुरूस के अंदर आपने सुन लिया कि बै मुअल्लक भी जायज नहीं है। वक़द सबक़ अन्न बैअ ला यक़बलु तालीक, और पहले ये बात गुजर चुकी है कि बै तालीक को कबूल नहीं करती। वल माना सानी लिहाजा शर्त, दूसरा मतलब इस शर्त का, कौन सी शर्त भाई? हाँ, अदम नक़ल मिल्कियत। इसके एक मतलब तो ये वो इत्तिफाकियतुल बै वाली, अगर उस सूरत के अंदर हो तो फिर वो जायज है, लेकिन अगर नफ्स आकद के अंदर हो तो फिर जायज नहीं। दूसरा मतलब अन्नल मुराद मिन नक़ल मिल्किया तस्जीलुल मबीअ बिइस्मिल मुश्तरी फिल जिहातिर रस्मिया, कि मिल्कियत का इंतकाल का मतलब तस्जीलुल मबीअ, कि मबीअ की रजिस्ट्री करवाई जाए बिइस्मिल मुश्तरी, मुश्तरी के नाम पर, फिल जिहातिर रस्मिया, कानूनी कार्रवाई में। भाई एक गाड़ी आपने खरीदी किस्तों पर, अब तो एक तो गाड़ी का वो ढांचा है जिसको आपने ले लिया, उसको इस्तेमाल करने लग गए वगैरह वगैरह। दूसरा ये है कि ये गाड़ी कानूनी कार्रवाई के एतबार से कानूनी कागजात में किसके नाम पर है, एक वो बात है, एक वो बात है। पहली वाली जो शर्त थी ना, पहली बार जो मतलब था वो अव्वल से मुताल्लिक था, और ये दूसरा वाला मतलब क्या है, सानी से मुताल्लिक है। क्या मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वो मिल्कियत नफ्स से उस ढांचे की, उस चीज की मुश्तरी की तरफ मुंतकिल तो हो जाती है, मुश्तरी उसके अंदर तसर्रुफ करना शुरू कर देता है, बाया का हर किस्म का तसर्रुफ उससे खत्म हो जाता है, लेकिन कानूनी जिहाद में और कार्रवाई में या रजिस्टर में वो अब तक मुश्तरी के नाम पर नहीं चढ़ा हुआ होता। ठीक है। फयशर तो बाय उससे यारा, मसलन मिसाल के तौर पर गाड़ी का जो बाया है वो शर्त लगाता है अल्ला युसज्जिलहा फिल जिहात रस्मिया बिइस्मिल मुश्तरी इल्ला बाद तस्दीद तमन बिकामिलिही, कि ये कानूनी कार्रवाई के एतबार से इसकी रजिस्ट्री मुश्तरी के नाम पर नहीं की जाएगी, इल्ला बाद तस्दीद तमन बिकामिलिही, मगर ये कि कामिल तौर पर पैसों की अदायगी कर ले। जब तक मुश्तरी पूरी किस्तें अदा नहीं करेगा उस वक्त तक ये गाड़ी उसके नाम पर नहीं की जाएगी, ये गाड़ी उसके नाम पर नहीं की जाएगी, ये शर्त है। वकदालिक बैउल बैत यश्तरितु मिस्ल हाज़ा शर्त, इस तरह घर का बेचने वाला भी जब उधार पर किस्तों पर घर बेचता है तो यह शर्त लगाता है कि तब तक ये घर या ये फ्लैट या ये प्लाट उस वक्त तक मेरी मिल्कियत में रहेगी, यानी कागजात उसके मेरे हाथ में रहेंगे, मेरे नाम पर होंगे, जब तक आप पूरे किस्तें अदा ना करें। वह इनकान मुश्तरी यमलिकु हकीकतन, अगरचे मुश्तरी हकीकत के एतबार से उसका मालिक बन जाता है, वह तसर्रुफी तसर्रुफुल मुल्लाक, और मालिकों की तरह इसके अंदर तसर्रुफ भी करता है। वहादा ला मानिअ मिन्हु शरअन, तो इसमें कोई ममानात शरई तौर पर नहीं। लअन्न तस्जील फिल जिहात रस्मिया, इसलिए कि कानूनी कार्रवाई के अंदर रजिस्ट्री करवाना अमरुन इजराइयुन ज़ाइदुन अला मिल्कियतिल हकीकिया वल उर्फिया, इसलिए कि ये कानूनी कार्रवाई के अंदर, कानून के अंदर रजिस्ट्री करवाना ये एक जायद मामला है, अला मिल्कियतिल हकीकिया वल उर्फिया, मिल्कियत हकीकिया और उर्फिया से जायद चीज। भाई रजिस्ट्री कराई जाए न कराई जाए, हर दो सूरतों में क्या होता है, आ जाती है। बहुत सारे लोग है ना कहते हैं मैंने तलाक दी है लेकिन मैंने तलाकनामा नहीं बनवाया। भाई तलाकनामा बनवाया नहीं बनवाया, तलाक तो पड़ गई। इस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं हमने निकाह तो किया है लेकिन निकाहनामा नहीं बनाया, तो निकाहनामा बनाने की जरूरत शरीयत एतबार से नहीं है, ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है। और ये भी बताओ ये चूंकि मुबाह अमर है लिहाजा उसका भी एतबार कर लेना चाहिए, मान जाना चाहिए, समझ गए। हाँ
اس کو رکاوٹ نہیں بننا نہیں سمجھنا چاہیے کہ طلاق نامہ نہیں بنایا طلاق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں۔ اچھا کہ وقد یعترف به فی قانون، قانون کے اندر بھی اس کا اعتراف کیا گیا ہے باسم ملکیت المنفعہ، ملکیت منفعہ کے نام سے، بینیفیشل اونرشپ، بینیفیشل کہتے ہیں نفع اٹھانے کو، اونرشپ کہتے ہیں ملکیت کو، تو نفع اٹھانے والی ملکیت کہ جس سے صرف آپ نفع اٹھا سکتے ہیں، باقی وہ چیز آپ کے نام پر نہیں ہے۔ فالامتناع من التسجیل لا ينافی نقل الملکیت الحقیقیت والعرفیہ، لہذا رجسٹری سے ممانعات یہ ملکیت حقیقیہ اور عرفیہ کے انتقال کے لیے مانع نہیں ہے، منافی نہیں ہے۔ وقد سبق منا فی مبحث بیع التلجیہ والعقود السوریہ، کہتے ہیں ہم ہی سے یہ بات گزر چکی ہے فی مبحث بیع التلجیہ والعقود السوریہ، بیع التلجیہ کے اندر، عقود السوریہ کے اندر، انہ یمکن ان یکون التسجیل باسم غیر المالک الحقیقی، کہ یہ ممکن ہے، جائز ہے کہ مالک کی غیر حقیقی کے نام پر کسی چیز کی رجسٹری کروائی جائے، اور وہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے نا، گاڑی آپ کی ہے لیکن آپ کی بیوی کے نام پر ہے، گھر آپ کا ہے آپ کی بیوی کے نام پر ہے، صرف بیوی کے نام پر کرنے کی وجہ سے وہ گھر اس کا نہیں ہوتا، گاڑی اس کی نہیں ہوتی، جیسے کہ ہبہ کی مختلف صورتوں کے اندر آپ نے بار بار اس مسئلے کو حل کیا۔ تو جس طرح رجسٹری کروانا اس سے ہبہ وغیرہ تام نہیں ہوتا، تو اس طرح یہ ملکیت کے اندر مانع بھی نہیں بنتا۔ سمجھ گئے؟ چلو کافی ہے۔